بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو آدمیوں کی جنت کے دروازے پر ملاقات ہوئی، ایک فقیر تھا اور ایک امیر آدمی تھا۔ فقیر آدمی کو جنت میں فوری داخلے کی اجازت مل گئی اور مالدار آدمی کو روک لیا گیا۔ بعد میں کہیں جا کر جنت میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس فقیر نے مالدار سے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو تمہارے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں کا شکار تھا۔ تو اس مالدار نے کہا کہ کیا بتاؤں تو کہ مجھ پر کیا گزری، مجھے روکا گیا اور اس دوران مجھ سے اتنا پسینہ بہا کہ اگر 1000 بھوکے پیاسے اونٹوں کو وہ بطور پانی کے پلایا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں رہنے کے لیے مال بھی کماتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال جتنا کم ہو، کیونکہ مال جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر پھر آخرت میں حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی کہ ابو ذر توشہ ہمراہ رکھنا، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنا، کیونکہ سفر نہایت دشوار گزار گھاٹیوں کا ہے۔ اسی مضمون کی روایت حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ جس طرح دوسرے لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سفر لمبا ہے، دشوار گزار گھاٹیوں کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دشوار گزار گھاٹیوں پر وہی شخص سفر کر سکے گا جس کے کمر پر سامان ہلکے سے ہلکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو انسان مال و اسباب کے حوالے سے جتنا ہلکا ہوتا ہے، آخرت کا سفر اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی وہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ غریب آدمی کو جنت میں فوری طور پر داخلے کی اجازت مل گئی، لیکن امیر آدمی کو روکا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے حساب لیا جاتا رہا ہوگا، اور اس دوران بقول اس کے مجھ سے اتنا پسینہ خارج ہوا کہ اگر 1000 پیاسے اونٹوں کو بطور پانی کے پلایا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا کہ ہولناک حساب دینے کے بعد ہی اسے جنت میں داخلے کی اجازت ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس رزق کم ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق کمانے کی فکر ضرور کی جائے، کیونکہ میں اور آپ کمزور ہیں۔ اختیاری طور پر فقر اختیار کرنا یہ انتہائی مضبوط ایمان والوں کا کام ہے۔ میں اور آپ جو کمزور ایمان والے ہیں، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں تاکہ انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو ان روایات کو سوچ کر اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں اللہ نے مجھے رزق کم دیا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں یہ میرے کام اس طرح آئے گا کہ میں جنت میں بغیر حساب کتاب کے جلدی داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔